نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ لاکھوں حمد و ثنا رب جلیل کے لیے کہ جس نے ہمیں حج جیسی نعمت عطا کی، اور لاکھوں درود و سلام خیر الانام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اصحاب پر، کہ جنہوں نے ہمیں آج کے دن اس میدان عرفات میں بہترین خطبہ حجۃ الوداع عطا کیا، جس میں ہماری زندگی کے لیے بہترین رہنمائی ہے۔ مسجد نمیرہ، یہ مسجد میدان عرفات میں ہے۔ سعودی عرب کے میدان عرفات میں یہ واقع یہ بہت ہی اہم مسجد ہے، جہاں 9 ذی الحج کو حج کا خطبہ پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد ظہر اور عصر کی نمازوں کے دو دو فرض قصر اور جمع کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ یہ وہ واحد مسجد ہے کہ جہاں پر ایک وقت میں 2 نمازیں باجماعت 2 اذانوں کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو، جو بمطابق 7 مارچ 632 عیسوی بنتی ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر دوپہر کو ایک خیمے میں آرام فرمایا تھا۔ جب دوپہر ڈھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریبی پہاڑی پر چڑھ کر خطبہ ارشاد فرمایا۔ اسی لیے اس پہاڑی کو جبل رحمت کہتے ہیں، جبکہ اس خطبے کو خطبۃ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری حج تھا، اور آپ الوداع کر رہے تھے۔ اس کے بعد آپ نے کوئی حج نہیں کیا۔ تو یہ مسجد 2 صدی ہجری کے وسط میں خلافت عباسیہ کے پہلے دور میں اسی مقام پر تعمیر کی گئی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف کیا تھا۔ یہ مسجد عرفات کے مغرب کی جانب واقع ہے۔ مسجد کا کچھ مغربی حصہ وادی عرنہ میں آتا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ کی ایک وادی ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف سے منع فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، میں نے اس جگہ وقوف کیا، اور میدان عرفات پورا ہی وقوف کرنے کی جگہ ہے سوائے عرنہ کا پیٹ، لہذا وادی عرنہ کا پیٹ عرفات میں شامل نہیں ہے، تاہم اس کے قریب ہے۔ مسجد نمرہ کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ کیسے رکھا گیا؟ کون کون سے ناموں سے یہ مسجد موسوم ہوئی؟ تاریخ کی کئی کتابوں میں مسجد نمیرہ کا ذکر مختلف ناموں سے آیا ہے۔ مثلا کہیں اسے مسجد نبی ابراہیم کہا گیا، کسی جگہ اسے مسجد عرفہ کے نام سے موسوم کیا گیا، اور کہیں اسے مسجد عرنہ بھی کہا گیا کیونکہ یہ وادی عرنہ کے بالکل قریب ہے۔ اس میں مسجد عرفہ کا نام میدان عرفات سے باہر ایک گاؤں سے بھی لیا گیا ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا۔ اس کے بعد آپ وہاں سے چل کر وادی عرنہ کے قریب پہنچے، اور وہاں سے ہوتے ہوئے آپ میدان عرفات میں آئے، جہاں آپ نے ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کیں اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ مسجد نمرہ میں 3.5 لاکھ سے 4 لاکھ نمازیوں کی گنجائش ہے۔ اس کے 6 مینار ہیں اور اس کے 3 گنبد ہیں۔ ہر مینار کی بلندی 60 میٹر ہے۔ مسجد کے 10 مرکزی گیٹ ہیں اور 64 دروازے ہیں، یعنی 64 گیٹس ہیں۔ مسجد کا ایک کمرہ بیرونی ٹیلی کاسٹ کے لیے خصوصی آلات سے لیس ہے، تاکہ وقوف عرفات کے وقت حج کے علاوہ ظہر اور عصر کی نمازیں سیٹلائٹ کے ذریعے براہ راست نشر کی جا سکیں۔ یہاں سے خطبہ حج ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے، ظہر اور عصر کی نمازیں ٹیلی کاسٹ کی جاتی ہیں، اور پھر یہاں پر یہیں سے ہی مختلف ممالک کے نمائندے ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں مختلف زبانوں میں۔ وہ پھر حج کے مناسک کے یہاں کے جتنے بھی لائیو
جو سیشن ہوتے ہیں وہ یہاں سے بیٹھ کر اس کو ادا کرتے ہیں۔ مسجد نمیرہ کا تعمیری پس منظر۔ مسجد نمرہ پہلی بار دوسری صدی ہجری کے وسط میں عباسی خلافت کے دور کے آغاز میں تعمیر کی گئی تھی، اور اس کی تعمیر اور طرز تعمیر نے مسلمان خلفاء، سلطانوں اور شہزادوں کی توجہ حاصل کی۔ الجواد الاصفہانی کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے 559 ہجری میں اسے تعمیر کیا اور اس میں توسیع کی۔ پھر سن 843 ہجری میں سلطان المظفر سیف الدین نے، اور پھر سلطان ختیجہ نے سن 884 ہجری میں اس کے اندر توسیع کی، اور اس وقت کی یہ تعمیر اس وقت کے سب سے پرتعیش، خوبصورت اور وسیع فن تعمیر کا شاہکار سمجھی جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد 1272 میں دور عثمانی میں، عثمانی سلطنت کے دور میں اس کی پھر سے تجدید کی گئی، تعمیر کی گئی۔ مملکت سعودی عرب کے دور میں توسیع۔ سعودی مملکت کے دور میں مسجد نمرہ میں سب سے بڑی توسیع دیکھنے میں آئی۔ اس کے نتیجے میں یہ مسجد نمرہ مسجد حرام کے بعد رقبے کے لحاظ سے مکہ مکرمہ صوبے کی دوسری بڑی مسجد بن گئی ہے۔ اس تاریخی مسجد پر 33 کروڑ 70 لاکھ ریال خرچ ہوئے ابتدائی طور پر، اور ابھی تک اس کے اندر توسیع جاری ہے۔ مشرق سے مغرب تک اس کی لمبائی 340 میٹر، اور شمال سے جنوب تک اس کی چوڑائی 240 میٹر ہو گئی۔ اس کا کل رقبہ 1,10,000 مربع میٹر سے زیادہ ہے۔ مسجد کے پیچھے سایہ دار جگہ ہے جس کے رقبے کا اندازہ 8,000 مربع میٹر لگایا گیا ہے۔ یہ وہ واحد مسجد ہے کہ جہاں سال میں ایک دن ایک وقت میں 2 نمازیں ادا کی جاتی ہیں، اور یہ بہت ہی اہمیت والی جگہ پر واقع ہے، میدان عرفات میں ہے، جس دن اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو اپنی بے پناہ رحمتوں سے نوازتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام اہل ایمان کو اس مسجد میں نماز ادا کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ آمین۔